الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين صدق الله مولانا العلي العظيم قابل قدر قابل احترام دینی ایمانی بھائیوں دوستوں عزیزوں اور بزرگوں، جتنی باتیں اب تک سامنے آئی ہیں وہ ساری باتیں عمل کے لیے کافی ہیں۔ جتنی باتوں کو ہمارے سامنے یوں کہنا چاہیے دل کھول کر رکھا گیا ہے، اگر ہم اور آپ یہ طے کر لیں کہ ان باتوں پر عمل پیرا ہونا ہے تو ہمارا یہاں آنا کامیاب ہے، منتظمین کا اس بزم کو سجانا کامیاب ہے۔ اس لیے میں بھی نیت کروں، آپ بھی طے کریں، انشاءاللہ جو کچھ سنا گیا ہے عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اس وقت کوئی لمبی بات کرنے کا ارادہ نہیں، مختصراً چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بہت ساری نعمتیں دی ہیں، ان بہت ساری نعمتوں میں ایک نعمت ہے کسی آدمی کو اولاد کا مل جانا۔ اتنی بڑی نعمت ہے، جن کے پاس یہ نعمت نہیں ہے ان سے پوچھو۔ ایک خاتون کو ہم نے کہتے ہوئے سنا، سال ہا سال ہو گئے کوئی خوشی ان کے پاس نہیں۔ انہیں کہتا ہوا سنا گیا کہ وہ یہ کہتی ہیں کہ مجھے کوڑے پر ہی کوئی بچہ پڑا ہوا نظر آ جائے اور میں اپنے سینے سے لگا لوں، اپنے گھر لے آؤں۔ تو یہ اولاد اور بچے اللہ کی عظیم الشان نعمت ہے۔ یہ بچے جگر کے ٹکڑے ہوتے ہیں، آنکھوں کا نور دل کا سرور کہلاتے ہیں، لیکن یہ جگر کے ٹکڑے آنکھوں کا نور دل کا سرور اسی وقت کہلائیں گے جب ان کی صحیح تعلیم، تربیت اور پرورش کی گئی ہوگی۔ اگر ان بچوں کی صحیح تعلیم کی فکر، صحیح تربیت کا نظام اور صحیح پرورش کا کوئی معقول بندوبست نہ کیا گیا تو آپ نے بھی بہت سی ماؤں کو کہتے ہوئے سنا ہوگا، جب اولاد ہاتھ سے نکل جاتی ہے تو وہ کہتی ہیں کہ خدا کرتا کاش کہ میں نے تجھے جنا ہی نہ ہوتا۔ اولاد کے نافرمان ہونے میں صرف سراسر بچے ہی کی کمی نہیں ہے۔ بس مجھے ایک واقعہ سنانا ہے۔ حضرت الاستاذ حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ سنایا تھا، اور وہ واقعہ حدیث پاک کے اندر ہے، بس وہ سنانا ہے آپ کو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک آدمی آیا اپنے بیٹے کی شکایت کرنے، اور کہنے لگا کہ امیر المومنین میرا بیٹا میری بات نہیں مانتا۔ اگر ہمارے معاشرے میں، ہمارے ماحول میں، ہمارے پاس کوئی آ کر یہ کہے میرا بیٹا، میرا بچہ میری بات نہیں مانتا تو کوئی اچنبے کی بات نہیں، یہ تو آئے دن کی کہانی ہے۔
ایسا ہوتا ہی رہتا ہے، ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں، کوئی عجوبہ نہیں، کوئی اچنبھا نہیں، لیکن وہ دور، وہ زمانہ، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، جس کے بارے میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہوں کہ میرا زمانہ شاندار، پھر وہ جو اس سے لگا ہوا، پھر وہ زمانہ جو اس سے لگا ہوا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ تمہارا بچہ تمہاری بات نہیں ماننا، بلا کر لاؤ۔ لڑکے کو بلایا گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تمہاری کمپلینٹ آئی ہے، شکایت آئی ہے تمہارے ابا کہہ رہے ہیں کہ تم ان کا کہاں نہیں مانتے۔ اس نے کہا ہاں، غلط نہیں کہہ رہے، ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ تو حضرت عمر کو اور زیادہ تعجب ہوا۔ حضرت عمر جیسا آدمی جن کے سامنے لب کشائی کرنے کی لوگوں کو ہمت نہ ہوتی ہو، ایک 17-18 سال کا نوجوان وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہاں میرے ابا ٹھیک کہہ رہے ہیں، حالانکہ وہ جان رہا ہے کہ امیر المومنین ہیں، عمر بن الخطاب ہیں، ان کا غصہ بڑا خطرناک ہے، ان کی تلوار کا نکلنا بڑا مشہور ہے۔ اس کے باوجود اس نوجوان نے کہا کہ ہاں میرے ابا کی شکایت بالکل درست ہے۔ پھر نوجوان نے ایک سوال کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہ حضرت یہ بتائیے کیا میرے ابا کے ہی مجھ پر حقوق ہیں یا میرے ابا کے اوپر حقوق ہیں؟ کیا شریعت میں، اسلام میں صرف یہی ہے کہ ابا کے ہی میرے اوپر حقوق ہیں، سارے حقوق میں ہی ادا کروں، ان کی ساری باتیں میں ہی مانوں؟ کیا شریعت میں ایسا نہیں ہے کہ ابا کے اوپر بھی میرے کچھ حقوق ہو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں تمہارے ابا کے اوپر بھی تمہارے کچھ حقوق ہیں۔ تو نوجوان کہنے لگا کہ ذرا بتائیے تو صحیح کون کون سے حقوق ہیں؟ آپ سنیے وہ 3 باتیں جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس نوجوان کے سامنے کہی تھی، وہ 3 باتیں سب سے پہلے اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں، پھر ادب کے ساتھ آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ آپ کو پہلی بات تو بڑی عجیب سی لگے گی جو میں سنانے جا رہا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آدمی پر اپنے بچے کے جو حقوق ہیں ان میں پہلا حق یہ ہے کہ جب آدمی شادی کرنے کا ارادہ کرے، یعنی ابھی تو شادی آدمی کوئی کر رہا ہے، بچے تو جب اللہ دے گا، فرمایا کہ جس وقت آدمی شادی کرنے کے لیے نکلا، اس نے تلاش شروع کی، تو سب سے پہلا حق یہ ہے کہ یہ ایسی لڑکی تلاش کرے جو دیندار ہو، اس لیے کہ دیندار کوکھ سے جنم لینے والے بچے میں ماں کی دینداری کا اثر آئے گا، اور اگر حرام کھانے والی، ڈانس کرنے والی، ناچنے گانے والی اور شریعت کا لحاظ نہ رکھنے والی کوئی خاتون ہوگی تو اس کی کوکھ سے جنم لینے والے بچے میں وہی اثر آتا ہے۔ ایک بات بتائیں۔ دوسری بات فرمائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ جب اللہ اس آدمی کو خوشی دے، کوئی بچہ دے، تو اس باپ کے اوپر یہ حق ہے، یہ ذمہ داری ہے کہ اس کا اچھا نام رکھے۔ تیسری ذمہ داری باپ کی یہ بتائی کہ جب یہ بچہ ذرا بڑا ہو جائے تو اس کی تعلیم کی فکر کرے۔ یہ باپ کے اوپر حق ہے بچے کے لیے، اور ان 3 حقوں کے مقابلے میں 3 حق ہے بچے پر باپ کے لیے۔ ان کی تعظیم کرے، ان کی اطاعت کرے، ان کی خدمت کرے۔ تعظیم، اطاعت اور خدمت، یہ 3 حق
3 حقوق کے مقابلے میں ہیں۔ باپ پر یہ حق کہ جب وہ شادی کرنے نکلے تو دیندار لڑکی کو تلاش کرے، اللہ خوشی دے بچہ ہو جائے اس کا اچھا نام رکھے، کیونکہ نام کے اثرات پڑتے ہیں۔ ہمارے استاد محترم نے فرمایا تھا کہ نام کے اثرات بچے پر مرتب ہو کر رہتے ہیں، اور ایک عجیب بات فرمائی تھی، یہ فرمایا تھا کہ اگر آپ کسی اپنے بچے کو یہ کہتے ہیں کہ بیٹا تو بڑا عقل مند ہے، بیٹا تو بڑا ذہین ہے، بیٹا تو بڑا ہوشیار ہے، بیٹا تو بڑا فطین ہے، 1 مہینے تک اگر کوئی آدمی اپنے بچے کو اچھے نام سے یاد کر رہا تو بڑا عقل مند، تو بڑا انٹیلیجنٹ، تو فلاں فلاں فلاں، انہوں نے فرمایا تھا کہ 1 مہینہ ہوتے ہوتے بچے کے اندر وہ خوبیاں آنے لگیں۔ اور اگر آپ نے اپنے بچے کو کہا تو بڑا بے وقوف ہے، تجھ سے بڑا پاگل کوئی نہیں، تجھ سے بڑا دیوانہ کوئی نہیں، تجھ سے بڑا مجنون میں نے کوئی نہیں دیکھا، 1 مہینہ گزرتے گزرتے یہ اثرات بچے میں پیدا ہونے شروع ہو جائیں۔ حضرت استاد نے لطیفے کے طور پر فرمایا تھا دل چاہے تو تجربہ کر کے دیکھ لینا اپنے بچوں پر، کرنا نہیں تجربہ، پہلا والا تو کر لینا لیکن دوسرا والا تجربہ نہیں کرنا۔ تو اس نے کہا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حق یہ ہے کہ اس کا اچھا نام رکھے، اور پھر ذرا بڑا ہو جائے تو تعلیم کی فکر کرے۔ اس بچے نے کہا حضرت اب آپ ذرا میری کہانی سن لیجئے، میری کہانی کا پہلا حصہ یہ ہے کہ میرے باپ نے جس عورت سے شادی کی بدقسمتی سے وہ میری ماں ہے، مجھے اس کو ماں کہنا پڑتا ہے۔ حضرت والا میری جو ماں ہے جس سے میرے باپ نے شادی کی وہ بدنام زمانہ عورت تھی، کیریکٹر لوز عورت تھی، کوئی برائی اور خرابی ایسی نہیں تھی جو میری ماں کے اندر نہ ہو۔ حضرت ایسی عورت کا میرے باپ نے انتخاب کیا، اس کے اثرات تو میرے اندر آنے تھے۔ پھر چلیے چھوڑیے، دوسرا حصہ میری زندگی کی میری کہانی کا یہ ہے کہ یہ میرا اچھا نام رکھا، اس نے میرا نام جعل رکھا، جیم عین لام، تینوں حروف کو ملایا تو جعل۔ جعل ایک عربی لفظ ہے، اس کا ترجمہ آتا ہے گندگی کا کیڑا۔ معنی سمجھے آپ؟ دیہات کی زبان میں گبروڑا کہتے ہیں اسے، جو گوبر کے اندر کیڑا پیدا ہوتا ہے، گوبر ہی سے کھیلتا ہے، گوبر ہی میں رہتا ہے، اس کیڑے کو جعل کہا جاتا ہے۔ وہ لڑکا کہنے لگا حضرت انہوں نے میرا نام اتنا برا رکھا، ظاہر ہے میرے اندر تو اثرات آنے تھے۔ پھر وہ کہنے لگا میری کہانی کا تیسرا حصہ یہ ہے کہ آج میری عمر 17 سال کی ہو گئی، انہوں نے میری تعلیم کی فکر نہیں کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آدمی سے کہا میری قوموا عنی، میری مجلس سے کھڑا ہو جا، تجھے شکایت کرنے کا حق نہیں، تو نے پہلے حق کو تلف کیا، تو نے دوسرے حق کو پامال کیا، اور تو نے تیسرے حق کو پامال کیا، تجھے اپنے بچے کی شکایت کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں۔ میرے بھائیو، یہ مدرسہ مفتاح القرآن ہماری ذمہ داری کو پورا کرنے کا ادارہ ہے۔ اگر ہم سے کوتاہی ہو گئی پہلے حصے میں، اگر ہم سے کوتاہی ہو گئی دوسرے حق کے اندر، خدا را تیسرے حق کے اندر کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ہم نے اپنے بچے کی صحیح تعلیم کا انتظام نہیں کیا، اس کی صحیح تعلیم کی فکر نہیں کی، تو آپ بھول جائیے کہ یہ جوان آپ کے بڑھاپے کا سہارا بنے، آپ بھول جائیے کہ یہ جوان آپ کی آنکھوں کا نور بنے گا، آپ بھول جائیے یہ بچہ آپ کے دل کا سرور بنے گا، آپ بھول جائیے یہ بچہ آپ کے خاندان کے نام کو روشن کرنے کا ذریعہ بنے گا، آپ بھول جائیے کہ آپ کو اس سے کوئی نیک توقعات ہو سکتی ہیں، اس لیے کہ یہ بات بدیہی ہے
واضح ہے، یہ بات سب پر آیا ہے کہ جو اپنے پیدا کرنے والے کو نہیں جانتا وہ اپنے ماں باپ کے حقوق بھی ادا نہیں کرتا۔ میں بھی طے کروں، آپ بھی طے کریں، انشاءاللہ اس مدرسے کو پانی دینے کا کام کریں گے، ٹھیک ہے بھائی؟ انشاءاللہ صبح روزانہ ایک ایک بالٹی لا کر اس مدرسے میں رکھنا ہے، کیونکہ پانی دینا ہے، ٹھیک ہے بھائی؟ ٹھیک ہے؟ ارے بڑے سیدھے ہو، جو کہہ دو انشاءاللہ، جو کہہ دو انشاءاللہ۔ حضرت مفتی صاحب فرما رہے تھے سبق پڑھاتے ہوئے، ایک آدمی کسی انگریزی ملک میں گیا، انگریزی اس انگلش آتی نہیں تھی، کچھ ایسی ٹوٹی پھوٹی، یس اور نو تو سبھی سے آتا ہے۔ تو وہ وہاں ڈرائیونگ کر رہا تھا، بہت تیز گاڑی چلا رہا تھا، اور گاڑی جو مقررہ اصول ہوتے ہیں اس سے بھی تیز چل رہی تھی، اوور اسپیڈ۔ پولیس والے نے روک لیا، ہاتھ دیا، تو پولیس والے نے اس سے کہا انگلش میں کہ کسی کو مارنے کا ارادہ ہے؟ انگلش آتی نہیں تھی اس سے، وہ کہہ رہا ہے یس سر۔ اس نے کہا پاگل آدمی ہے، تو اس نے پکڑا اور جیل خانے وہاں پولیس اسٹیشن لے گیا۔ پیچھے سے مقامی لوگ پہنچے، جا کر کہنے لگے حضرت سر یہ بے وقوف آدمی، انگلش آتی نہیں، آپ کی بات سمجھا نہیں، بس یس سر نو سر آتا ہے اس سے۔ تب کہیں جا کے اس کی جان چھوٹی۔ ہم آپ سے کہہ رہے ہیں پانی لا کے رکھیے گا، بہت سے کہہ رہے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ کے بندو، پانی کا مطلب کیا ہے؟ اس مدرسے کو پانی دینے کا مطلب یہ ہے، آپ طے کریں کسی گھر کا کوئی بچہ ایسا نہ رہے جو مدرسے میں آ کر تعلیم حاصل کرنے سے پیچھے رہ جائے۔ کرو گے بھائی انشاءاللہ؟ اپنے بچوں کو بھیجنا، پڑوس کے بچوں کا نظام بنانا، اور محلے کے اندر گشت کر کے ایسا ماحول بنا دینا کہ کسی بچے کی غیر حاضری مدرسے سے نہ ہو جائے، اس لیے کہ یہ بچے ہمیشہ بچے نہیں رہیں گے، یہ بچے کل کے نوجوان ہیں، اور نوجوان قوم کا مستقبل ہوتے ہیں۔ تعلیم آئے گی، تربیت ہوگی، ماحول ملے گا، تو انشاءاللہ یہ بچے ہماری بڑھاپے کا سہارا بھی بنیں گے، اور ہماری آنکھوں کا نور بھی بنیں گے، دل کا سرور بھی بنیں گے، ہمارے خاندان کا نام روشن کرنے والے بھی بنیں گے، اور انشاءاللہ یہ بچے ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بھی بنیں گے، صدقہ جاریہ بھی بنیں گے۔ میں مبارکبادی پیش کروں اپنے ان تمام بھائیوں کو جنہوں نے اس بزم کو بڑی سنجیدگی کے ساتھ سجایا، اور ان پڑھانے والوں کو بھی جنہوں نے جانفشانی کے ساتھ اپنی خدمات فراہم کی، اور اہل محلہ کو بھی کہ انہوں نے اس مدرسے کی ضروریات کا خیال کیا۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی جان میں، مال میں، ایمان میں، اعمال میں، کردار میں، رفتار میں، گفتار میں خوب برکت عطا فرمائے۔ اس مدرسے کو دن دنی رات چوگنی ترقیات عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نظر بس سے حفاظت فرمائے، اور ان بچوں کی اعلیٰ تعلیم و تربیت کا اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو ہمیشہ خدمت کرنے کا موقع فراہم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔